السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر والی 4 کلمات کو دہراتا ہے؟ جناحك فرعون يدك سوء. جزاک اللہ. اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں. اسلک فراغ فی جیبک. اسلک یدک فی جیبک. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. تخرج بیضاء من غیر فراغ. تخرج بیضاء من غیر سوء. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وَضْمُمْ إِلَيْكَ فراغ من الرهب. واضمم إليك جناحك من الرهب. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فراغ وَمَلَئِهِ. فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ. جزاک اللہ. تو چلیے آپ میں سے کون ان 4 کلمات کو دہراتا ہے؟ كفروا جديد عناكهم قوما. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. انہم کانوا فراغ فاسقین. إنهم كانوا قوما فاسقين. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ فراغ. وَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. اولئک الذین فراغ بربہم. اولئک الذین کفروا بربہم. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي فراغ. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ. جزاک اللہ. اب آئیے ان تصویروں کو مکمل کرتے ہیں. سنبلات خضر ابيض سنبلات يابسات اخضر اسود. جزاک اللہ. الحاق تقاصر المقابر تعلمون يعلمون قلب. جزاک اللہ. بکرات إجاف ناقة كلب ذئب. جزاک اللہ. جی آپ کیا کہنا سر چاہتے ایک ہیں منٹ، رفیق صاحب؟ وہ جو کل ہم نے کہا عمل سے متعلق ہے، یعنی یا لمون تو عمل سے ہو گیا، علم سے ہو گیا. یا لمون، آج تو یا لمون پڑھا، کل تو یا ملون پڑھا. وہ غلط پڑا تھا. پھر یہ علم سے ہی ہے نا، میں نے کہا عمل سے نہیں ہے. علم سے، لیکن میں نے کل بولا تھا عمل سے، آپ نے بولا ہاں، وہی نہیں مجھے میں نے کنفیوژن ہو گیا. چلے میں معافی چاہوں. میں نے سنا نہیں. نہیں میں نہیں سوچا کوئی بات نہیں، مطلب مجھے ہاں کلیئر ہاں کرنی بات، ماشاء اور اللہ. کچھ نہیں. جی ایکچولی میں نے سوچا آپ کہہ رہے ہیں کہ دو کیوں کہہ رہے ہیں، تا ابھی کیوں کہہ رہے ہیں، یا ابھی کیوں کہہ رہے نہیں ہیں. نہیں میں نے کہا یہ عمل سے ہے، آپ نے بولا ہاں، تو نہیں یہ نہیں کل نہیں نہیں پڑھا تھا چلیے میں یا معافی چاہتا ہوں. ملون. جی نہیں اس میں معافی کی بات نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا مجھے ہوں میں نے کنفیوژن میں غلطی سے کلیئر ہو گیا، میں چلیے کلیئر ہو گیا. چلیے الحمدللہ. تو آج انہوں نے میرے خیال سے صحیح پڑھا ہے نا. جی تو آج تو ٹھیک ہو گیا. جی لاسٹ والی رو شاید ہم نے کر لی مکمل ہے نا. ٹھیک ہے سر، جی ہو گیا. سر کر لیے. جی ٹھیک ہے. جی فاطمہ جی، سر ہو گیا. جی فاطمہ جی کر لیجئے اوپر والی رو. فومها عدسية بصلية نقلية قدسائية. جزاک اللہ. عين لسانا شفتين رأس يد. جزاک اللہ. آسر خمر عطائر ہدینہ نجدین. جزاک اللہ. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جانیں گے؟ ذالکم اور تلکم کے بارے میں. یہ اسماء اشارہ میں سے ہے جو بعید کے ہیں، لیکن اس میں جو خاص چیز ہے وہ ہے کہ اس میں مخاطب کا کمپوننٹ ہے، یعنی اس میں ایڈریس کیا جاتا ہے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی طرف، یعنی کسی چیز یا کئی چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے
लोगों की तरफ, 2 या 2 से ज्यादा की तरफ। और फिर हम देखेंगे कि इसमें यानी लिए जो है लकुम लकुमा के मफहूम पाए जाते हैं। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का सिलसिला जारी है, इसमें आज हम एक इजाफी चीज सीखने जा रहे हैं कि ये रालिकुम और तिलकुम क्या है। ये बईद के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है। और यहां पर ही आप एक बात याद रखिए कि ये जो रालिकुम है तिलकुम है, ये भलागत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कॉमनली इनको हम यूज नहीं करते। अब आइए एक बार हम अपने अरकाम के सफर को आगे लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो हमारे इस 6 डिजिट नंबर को कामिलन पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। तो यहां पर आपने सबसे पहले नोट कर लेना है कि 1000 के लिए हमने कहा अल्फ, 2000 के लिए कहा अल्फाइन, उसके बाद 3 से 10 तक हमने क्या कहा, सलासतु आलाफ, अरबातु आलाफ, खमसतु आलाफ, सित्ततु आलाफ, सबअतु आलाफ, थमानियतु आलाफ, तिसअतु आलाफ, अशरतु आलाफ। लेकिन उसके बाद फिर हम या तो अल्फ कहते हैं या अल्फन कहते हैं। मसलन 11,000 है तो वहां पे हम क्या कहेंगे, अहदा अशरा अल्फन, इसना अशरा अल्फन, अरबा अशरा अल्फन। इसी तरह इशरून अल्फन, सलासून अल्फन, अरबाऊन अल्फन। ऐसे ही ये सिलसिला जारी होगा। मजीद हम यहां पर और एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम ये जो 6 डिजिट नंबर अदा करेंगे, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम में एक कॉमा से किया जाता है। अरबिक में कोई कॉमा इस्तेमाल नहीं होता, कहीं कहीं पर हमें एक स्पेस मिलती है 3 और 3 डिजिट्स को अलग करने के लिए। यानी ये वाला पीस जो है ये 1000 वाला है और ये हंड्रेड्स वाला पीस है, यानी ये 3 डिजिट्स अलग हैं और ये 3 डिजिट्स अलग हैं। रूल क्या है, जिस हिसाब से हमें इसको पढ़ना है उसी हिसाब से हमें इसको पढ़ना है। इस हिस्से को पढ़ने के बाद हमें क्या लगाना है, जनरल अल्फन लगाना है या अल्फ। लेकिन अगर यहां पर लास्ट में क्या बन रहा है, 03 बन रहा है, 04 बन रहा है, 05 बन रहा है, 06, 07, 08, 09 और 10 बनता है, उस सिलसिले में हमारे मुंह से अदा होता है क्या, सलासतु, तो लिहाजा वहां पर हम आलाफ कहते हैं। जैसे इसी मिसाल को देख लीजिए, जब हम इसे मुंह से अदा करेंगे तो ये क्या है, ये है मिया व खमसतु आलाफ। तो आपने देखा मिया व खमसतु आलाफ हमने कहा, मिया व खमसतु आलाफ। और बाकी बिल्कुल आसान है, मियातान, अरबा व सित्तून। और एक पॉइंट जो हमें याद रखना होगा, ये खासतन किसके लिए है, जब यहां पर इस फेज में होगा, यानी 200,000 के लिए, चाहे वो पूरा ब्लैंक हो यानी 200,000 हो या 200,000 के आगे कुछ हो, यानी जब खासतन यहां पे 0 और 0 हो, उस केस में हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं मिअतई अल्फ, मिअतई अल्फ, मिअतई अल्फ। यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं, मियातान और कुछ नंबर ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब ये यहां पर ब्लैंक होगा तो हम क्या कहेंगे, मिअतई अल्फ। यानी लिखने का जो तरीका रहेगा वो ऐसे, मिअतई अल्फ। यानी मिअतई अल्फ सिर्फ कब आएगा, जब यहां पे दोनों जो डिजिट्स होंगे वो 0 होंगे। तो चलिए इसको एक बार अदा करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं मिअतई अल्फ, फिर वही पैटर्न मियातान, अरबा व सित्तून। अब आइए अब हम इस पर मशक करते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, यहां पर बन रहा है 02, यहां पर बन रहा है 07, यहां पर 03, 07, 09, 02। तो 02 जो है ये तो हमें अल्फ से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कायदा क्या है 3 से 10 तक। तो यहां पर हम पढ़ेंगे आलाफ, 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 आलाफ। सित्तुमिया व इस्नान अल्फ, अर्बाउमिया सलासा व खमसून। जज़ाकल्लाह। مئتان اثنان ألف ثمانمائة تسعة عشر. जज़ाकल्लाह। 500 وسبعة 7,000 891. जज़ाकल्लाह। 900 364 जज़ाकल्लाह। 400 3,982. जज़ाकल्लाह। सलासुमिया व सबअतु आलाफ सित्तुमिया
سبع و ثلاثون جزاک اللہ 710,000 637 جزاک اللہ 508,468 831,911 جزاک اللہ 661,724 جزاک اللہ 940,300 جزاک اللہ 957,654 جزاک اللہ میں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلے 987,000 پھر نیکسٹ والے 3 جو ہیں 654 جزاک اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسماء اشارہ کا سلسلہ جاری ہے. جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. اسماء اشارہ مفردن آتے ہیں، مسنن آتے ہیں، جمعن آتے ہیں، مذکرن آتے ہیں، مونثن آتے ہیں، عاقلن اور غیر عاقل کے ساتھ آتے ہیں. اسماء اشارہ کے 3 میجر ٹائپس ہیں، للقریب، للبعید اور للمکان. للقریب اور للبعید الحمدللہ ہم نے کل مکمل کر لیے اور انشاءاللہ آگے ہم للمکان کی طرف جائیں گے. آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم دیکھیں گے کہ کچھ اسماء اشارہ ایسے ہیں جو تھوڑے سے ہمیں ڈاؤٹ کی طرف لے جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ان کا تھیم کیا ہے، یہ پلورل ہیں، ڈیول ہیں، تو ان کی طرف آج ہم آئیں گے. تو ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں جو قریب کے اسما ہیں. ہاذا، ہادی، ہاؤلائی، یہ تینوں مبنی ہے. مبنی یعنی یہ چینج نہیں ہوتے، یہ اپنی رفعی، نصبی اور جری حالت میں بالکل سیم ہوتے ہیں. ہاذا مفرد مذکر کے لیے لگتا ہے، عاقل ہو یا غیر عاقل. ہاذہ کی ڈیول یوسیج ہے، یہ مفرد کے لیے بھی لگتا ہے اور جمع کے لیے بھی. لیکن جمع میں اس کے پاس ریسٹرکشن کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع. تو عاقل کی جمع کے لیے ہمارے پاس ہے ہاؤلائی. اس کے بعد ہم نے ڈیول دیکھا. ڈیول میں سب سے پہلی بات ہم نے دیکھا یہ معرب ہے، یہ چینج ایکسپٹ کرتا ہے. یہ رفعی حالت میں الگ اور نصبی جری حالت میں الگ. جیسے ہم نے دیکھا مذکر کے لیے کیا تھا؟ ہادان اور ہادین. مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ہاتان اور ہاتین. بالکل اسی کے پیرل دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم نے کیا دیکھا؟ ذالک تلک اولئک. یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے. اسی پیٹرن میں ذالک مذکر مفرد کے لیے لگتا ہے، عاقل ہو یا غیر عاقل. تلکا میں یہاں پر بھی 2 یوسیج ہے، مفرد کے لیے اور جمع کے لیے بھی. لیکن ریسٹرکشن کیا ہے جمع کے لیے؟ غیر عاقل کے لیے. تو عاقل کے لیے کیا ہے؟ اولئک، یعنی عاقل کی جمع کے لیے اولئک. پھر اس میں بھی ہم نے دیکھا ڈیول معرب ہے. کیا مطلب؟ رفعی حالت میں الگ، نصبی اور جری حالت میں الگ. مذکر کے لیے کیا ہے؟ ذانکا، ذینکا. اور مؤنث کے لیے کیا ہے؟ تانکا، تینکا. تو چلیے اللہ کے بھروسے پر ایک کوشش کرتے ہیں. هذا مسجد، هذا جمل، ذالک جمل، هذه ناقة، تلک ناقۃ، هذا طبيب، ذالک طبیب، هذه طالبة، تلک طالبۃ. جزاکم اللہ. هذان مسجدان، ذانک مسجدانی هذين مسجدين ذَيْنِكَ مَسْجِدَيْنِ هذان جملان، ذانک جملانی هذين جملين ذَيْنِكَ جَمَلَيْنِ هاتان ناقتان، ذانک ناقتانی هاتين ناقتين تَيْنِكَ نَاقَتَيْنِ هذان طبيبان، ذانک طبیبانی هذين طبيبين ذَيْنِكَ طَبِيبَيْنِ هاتان طالبتان، تانک طالبتانی هاتين طالبتين تَيْنِكَ طَالِبَتَيْنِ. جزاکم اللہ خیر. هذه مساجد، تلک مساجد هذه جمال، تلک جمال هذه ناقات، تلک ناقات هؤلاء أتباع، اولئک اتباع هؤلاء طالبات. اولئک طالبات. جزاکم اللہ خیر. اس میں کیا ہے کہ سارے جو بھی اسماء اشارہ ہیں وہ اس میں لائے گئے. تو یہ 3 جو ہیں غیر عاقل ہیں، لیکن ان میں سے یہ اور یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. اور یہاں پر یہ مذکر، یہ مؤنث، لیکن یہ عاقل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسماء اشارہ کا سلسلہ جاری ہے. اس اسماء اشارہ میں ہم نے قریب کے اسماء پڑھے، یعنی قریب کے اسماء اشارہ پڑھے، پھر بعید کے اسماء اشارہ پڑھے. الحمدللہ
اب آج کیا ہم کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک املگم ہے، ایک مکس ہے. اسماء اشارہ کو ہم مخاطب کی طرف ریفر کرتے ہیں. یعنی جیسے میں یہ کہوں گا کہ ہم ابھی تک چیزوں کی طرف اشارہ کرتے تھے، بس اب ہم چیزوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے. اور اس میں جو ہماری کاف المخاطبہ کی جو فیملی ہے، ہم اس پر تھوڑا سا فوکس کریں گے. یعنی وہ فیملی ہماری کیا تھی؟ کا کما کم کی کما کن. تو جو کا اور کی ہے، یعنی اگر ہمیں ایک سنگولر میسکولائن اور ایک فیمینائن کی طرف کہنا ہے کہ یہ چیز اس کی ہے، اس کے لیے ہے، رادر اس کے لیے ہے، تو اس کے لیے ہم اس ذالکا اور اس تلکا کو کیا کرتے ہیں؟ مرج کرتے ہیں کاف المخاطبہ کے ساتھ. یعنی اسماء اشارہ مع المخاطبہ. اور پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ لکما تم دو کے لیے، لکم تمہارے لیے، لکن یعنی یہ تمہارے لیے ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ ذالک بیتن، یعنی گھر کے لیے ہم نے کہا کہ وہ گھر ہے. اب اگر ہم کہیں گے ذالک بیتکما، وہ گھر کما تم دو کا ہے، یعنی میں نے یہاں پہ کہا وہ گھر تم دو کا ہے. یہاں پر فوکس کس پر ہے؟ پوزیشن پہ. وہ گھر تم دو کا ہے، وہ گھر تمہارا ہے. اب ذرا اس جملے کو دیکھیں آپ، ذالک بیتن لکما، وہ گھر تم دو کے لیے ہے. تو یہ جو تم دو کے لیے ہے، اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ یہ آپ ہی کا تھا یا آپ ہی نے بنایا یا آپ ہی کی یہ پوزیشن ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے لیے رکھا گیا ہے، کسی اور نے دیا ہے، کسی اور نے رکھا ہے. اور پھر اسی کی یہ فارم آپ دیکھ لیجئے. یعنی یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا ذالک بیتن لکما، وہ گھر تم دو کے لیے ہے. اسی کو ادا کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ذالکما بیتن. اب دیکھیں کہاں یہ جملہ ذالک بیتن لکما، وہ گھر تم دو کے لیے ہے، اور کہاں یہ جملہ ذالکما بیتن، یعنی ذالک بیتن لکما، اس میں مرجڈ ہے. یعنی ہم نے دیکھا کہ یہ جو کما کا سفکس اس ذالکہ سے مرج ہوا ہے، اس میں اسم اشارہ کا کما نہیں ہے، یہ پارٹ اسم اشارہ کا نہیں ہے، یہ پارٹ ہے کہ چیز کس کو عطا کی گئی ہے. مزید آپ نوٹ کریں کہ یہ جو یہاں پر ذالکما بیتن، یہاں پر ملکیت کی طرف ایمفیسس نہیں ہے، یعنی اونرشپ پر نہیں ہے، بلکہ کس پر ہے؟ گھر پر. وہ گھر، یعنی منہ سے ادا کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھر تم دو کے لیے ہے. لگتا تو یہ ہے کہ کما کی وجہ سے ایمفیسس اونرشپ پر ہے، اونرشپ پر ایمفیسس نہیں ہے، بلکہ گھر پر ایمفیسس ہے. اب دیکھیں بالکل اسی پیٹرن میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ تل کما. اور ہمیں پتا ہے کہ یہ جو کما ہوتا ہے یہ دو فیمینائن اور دو میسکولائن کے لیے لگتا ہے. اب یہ جو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے یہ جو ذالکما استعمال کیا جاتا ہے اس میں بلاغت ہے، یہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، نارمل لینگویج میں اسے استعمال نہیں کیا جاتا. یعنی نارملی اگر آپ نے کسی کے لیے کوئی چیز رکھ لینی ہے تو آپ لکا لکما استعمال کرتے ہیں. یعنی جو پیور عربک ہے، یعنی جو قرآن کی جو عربک ہے، اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ذالکما. اور ابھی ہم دیکھیں گے آگے تلکما، لیکن اس کا میننگ ایکویلنٹ ہی مانا جائے گا، بلکہ یہ اس سے زیادہ مفصل اور مدلل مانا جائے گا. تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ ذالکا جو کہ اسم اشارہ ہے بعید کے لیے لگتا ہے. اس کے ساتھ اگر ہمیں یہ بھی بتانا ہو کہ یہ چیز کس کے لیے ہے تو ہم اس میں جو اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں ان میں ہم کاف المخاطبہ کو مرج کرتے ہیں. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نارمل عربک میں استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ کلاسیکل عربک میں استعمال ہوتا ہے. نارمل عربک میں یہ سٹرکچر، یہ اسلوب اپنایا جاتا ہے، جیسے ذالک بیتن لکما، یعنی وہ گھر تم دو کے لیے ہے. اور اسی کے پیرلل ہم نے کیا کیا؟ ذالکما بیتن، یعنی میننگ وہی، ایمفیسس یہاں پر جو ہے گھر پر ہے، اور یہ کما یعنی جن کی طرف اس چیز کو یعنی دینا ہے، اونرشپ دینا ہے. تو دیکھیے اللہ کے کرم سے ہم اسماء اشارہ کو مع المخاطبہ دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم نے جانا کہ اس میں لکما، لکم اور لکن کا مفہوم پایا جاتا ہے. کم جو ہے اگر ہم نے دو سے زیادہ مذکروں کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اگر دو سے زیادہ مؤنث کی طرف بتانا ہے کہ یہ ان کی چیز ہے. تو دیکھیے
یہاں پہ ہم نے دیکھا ذالکا کس کے لیے؟ گھر کے لیے، اور تلکا شجرتن کے لیے، کیونکہ ذالکا مذکر کے لیے لگتا ہے مفرد، اور تلکا کس کے لیے لگتا ہے؟ یہ لگتا ہے مفرد مؤنث کے لیے۔ تو یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا؟ ذالکما بیت جمیل، یعنی وہ خوبصورت گھر تم دو کے لیے ہے، اور یہاں پہ وہ خوبصورت پیڑ تم دو کے لیے ہے۔ تو ہم نے دیکھا یہ جو کما ہے اس سے ہم کیا ریفر کر رہے ہیں؟ لوگوں کی طرف، گروپ آف پیپل کی طرف۔ تو مزید ہم جانیں گے کہ جو ڈوئل ہوں گے، چاہے دو مذکر ہوں دو مؤنث ہوں، ان کے لیے ہم ذالکما ہی استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگر وہ چیز فیمینائن ہے تو ہم تلکما استعمال کریں گے، اور اگر دو سے زیادہ ہوگا تو یہ بن جائے گا ذالکم تلکم، مذکر کے گروپ کے لیے، اور فیمینائن کے لیے کیا بنے گا؟ ذالکن اور تلکن۔ یعنی مثلا ہمیں کہنا ہے کہ یہ گھر تم سب مردوں کے لیے ہے، تو کیا کہیں گے؟ ذالکم بیتن۔ یہ ذالکا چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے نا، ذالکا، اور تلکا چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، کما لوگوں کی طرف۔ خوبصورت درخت بولنا ہے ہمیں کہ یہ تم دو مردوں کا ہے، ہم کیا بولیں گے؟ تلکم شجرۃ جمیلۃ، دو لڑکیوں کے لیے بھی بولنا ہے تلکم شجرۃ جمیلۃ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسماء اشارہ للبعید یعنی ذالکا اور تلکا کو سیکھ آئے ہیں۔ آج ہم اسے مخاطبہ کے ساتھ ملائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس کا پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ لکما، لکم، لکن، یعنی تم دو کے لیے، تم سب کے لیے۔ لکما میں دو مرد بھی ہوں گے، دو مؤنث بھی ہوں گے، کم میں صرف مذکر، کنہ میں صرف مؤنث۔ جیسے یہاں دیکھیے اگر ہمیں ملانا ہے یعنی کسی چیز کو ان کی پوزیشن بنانی ہے، تو ہم اگر وہ مذکر چیز ہے تو ہم کہیں گے ذالکم، یعنی وہ ایک چیز تم مردوں کی ہے، تلکم وہ ایک چیز تم مردوں کی ہے۔ یعنی تل اور زال کیا ریپرزینٹ کرے گا؟ وہ چیز جو کہ ان کی اختیار میں آنے والی ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث، اور کم کیا ریفر کرے گا؟ دو سے زیادہ مرد۔ بالکل اسی کے پیرلل اگر کوئی چیز یعنی کوئی چیز ہے جو کہ عورتوں کی ہے، دو سے زیادہ عورتوں کی ہے، تو وہ ہمیں کون بتائے گا؟ کنہ، کنہ، کہ وہ دو سے زیادہ عورتوں کی ہے۔ اور وہ چیز خود کیا ہے؟ اگر وہ مذکر ہے تو زال ہوگا، اگر وہ مؤنث ہوگا تو تل ہوگا۔ جیسے یہاں دیکھیں یہ کیا ہے؟ ذالک بیتن، یعنی ہمیں پتا ہے، ہم کہتے ہیں ذالک بیتن، لیکن گھر کے لیے لیکن درخت کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ تلک شجرۃ۔ اب ہمیں کہنا ہے کہ یہ دو کا ہے، چاہے دو بھائی ہیں دو بہنیں ہیں، تو ہم کہیں گے ذالکما بیتن، یہ گھر تم دو کا ہے، تم دو لڑکوں کا ہے، تم دو لڑکیوں کا ہے۔ یعنی ذالکما بیتن جمیل دو لڑکوں کے لیے بھی آئے گا، دو لڑکیوں کے لیے بھی آئے گا۔ اور اسی طرح اگر مجھے کہنا ہے کہ یہ درخت دو لڑکوں کے لیے ہے، دو لڑکیوں کے لیے ہے، دو لڑکوں کے لیے ہے، تو مجھے یوں ہی کہنا پڑے گا تلکما شجرۃ جمیلۃ، تلکما شجرۃ جمیلۃ، کیونکہ کما خود یہ کام کرے گا، یعنی کما خود کہے گا کہ یہ دو مذکر بھی ہو سکتے ہیں، دو مؤنث بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی کے پیرل دیکھ لیجئے، اگر ہمیں کہنا ہے کہ یہ گھر ان مردوں کا ہے تو ہم کہیں گے ذالکم بیتن، ذالکم بیتن۔ اور اگر ہمیں کہنا ہے وہ گھر ان عورتوں کا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ذالکن بیتن۔ بالکل اسی پیٹرن میں ہمیں اگر کہنا ہے یہ درخت یا وہ درخت جو ہے وہ ان لڑکوں کا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے تلکم شجرۃن، تلکم شجرۃن۔ اور اگر ہمیں کہنا ہوگا یہ جو درخت ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ تلکن شجرۃن۔ یہ جو اوپر والی پکچرز ہیں اس کے ساتھ آیا ہے ذالکم اور تلکم، یہاں پہ مؤنث کی جو شکلیں ہیں اس کے ساتھ آیا ہے کن اور کنہ، یہاں پر دونوں کے بیچ میں ڈالا گیا ہے، یعنی کما مردوں کے لیے بھی لگتا ہے اور عورتوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جان رہے ہیں؟ اسماء اشارہ کا عملگم مخاطبہ کے ساتھ، یعنی کوئی چیز ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی حاضر خدمت ہے، یہ کس کے لیے ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ جو کلاسیکل عربک ہے اس میں لکما، لکم، لکن کو مرج کیا جاتا ہے ایک فینٹاسٹک طریقے سے۔ تو اس سے پہلے کی مثال میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہمیں کوئی پوزیشن ہے میسکولائن، یعنی جیسے ذالکا کہہ کر ہم اس کے حوالے کر دیں گے، ہم کہیں گے ذالکما، وہ مثال کے طور پر وہ گھر تم دو کے لیے ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ اسی طرح یہ پیڑ تم دو کے لیے ہے، تلکما، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔
پھر مزید اگر ہمیں یہی گھر کہنا ہے کہ یہ گھر تم سب کے لیے ہے تو ہم کہتے ہیں ذالکم. اگر ہمیں کہنا ہے وہ پیڑ تم سب کے لیے ہے تو ہم کہتے ہیں تلکم. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو گھر ہوں، دو پیڑ ہوں، ہم نے تو پڑھا ہے نا ڈیول میں معرب ہوتا ہے، اس کی تو دو فارمز ہوتی ہیں، ذالکہ کی دو فارمز ہوتی ہیں، ایک ہے زانکہ اور زائنکہ. کیا پھر یہاں پر بھی ایملگم ہوگا؟ تو جواب ہے ہاں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے اس کی یوسیج ہی نہیں ہے، اسے ہم یوز ہی نہیں کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اسے کلاسیکل ورکس میں یوز کیا جاتا ہے اور خاصتاً ہم اسے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں. تو اب دیکھیں اس کا پیٹرن کیا فالو ہوگا. جیسے ہمیں کیا کہنا ہے، دو گھر ان دو کے ہیں تو ہم کیا کہیں گے، ذانکما یا زینکما. یہ ہو گیا مرفوع حالت کے لیے، یہ ہو گیا منصوب یا مجرور حالت کے لیے. اور اگر ہمیں کہنا ہے کہ یہ گھر دو سے زیادہ کا ہے، یہ دو گھر ان سب لوگوں کے لیے ہے، تو پھر کیا کہیں گے، ذانکم اور زینکم. یعنی وہی پیٹرن فالو ہوگا، مرفوع کو مرفوع کے ساتھ اور مجرور کو مجرور کے ساتھ. اب پھر دیکھیں اسی پیٹرن میں اگر ہمیں کہنا ہے کہ یہ جو دو درخت ہیں یہ ان کے ہیں، ان دو لڑکوں کے ہیں، ان دو لڑکیوں کے ہیں. اب یہاں پر بھی ہمارے پاس دو ہے، مرفوع اور منصوب، تو اس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے، تانکما اور تینکما. اور جمع کے لیے کیا کہیں گے، تانکم تینکم. یعنی یہ دو درخت ان سب کے لیے ہیں، ان سب مردوں کے لیے ہیں. اب اور ایک کنڈیشن پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں دو سے زیادہ عورتوں کے ہیں، جیسے یہ دو گھر دو سے زیادہ عورتوں کے ہیں، تو ہمیں دو طریقوں سے ریپرزینٹ کرنا پڑے گا، زانکن اور زینکن. اسی طرح اگر ہمیں درخت بتانے ہیں تو ہم کیا کہیں گے، تانکن تینکن. یعنی اس سلائڈ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وی ہیو لبرٹی، ہمارے پاس آزادی ہے کہ ہم دو گھر بھی پوزیشن بنا سکتے ہیں. لیکن میری آپ سے گزارش کیا ہے کہ یہ ورک جو ہے، یعنی اس میں جو لکما چھپا ہوا ہے، اس میں لکم چھپا ہوا ہے، اس میں لکن چھپا ہوا ہے، یہ صرف کلاسیکل ورکس میں ہوتا ہے. کہ یہ جو ذالکہ اور تلکہ ہیں تو یہ دور کے لیے، لیکن پھر بیوٹی کیا ہے، اس کو انٹرچینج کیا جاتا ہے بلاغت کے لیے. اس کا سب سے بڑا جواب آپ کو قرآن میں پہلے ہی ملتا ہے. قرآن آپ کے سامنے ہے اور کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سورہ یوسف کی آیت 37 میں ہے، یعنی یوسف علیہ السلام ان دو قیدیوں کے ساتھ مخاطب ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے اس خواب کی تعبیر بتائیے جو کہ وہ دیکھ رہے تھے، جس کا ذکر ہم نے پچھلی کلاس میں کیا ہوا ہے. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. قال، اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یأتیکما طعام، نہیں دیا جائے گا تمہیں وہ کھانا، نہیں پہنچے گا تم دو کے پاس وہ کھانا، ترزقانہ، جسے تم دیے جاتے ہو، الا، مگر، نبأتکما، میں بتاؤں گا تم دو کو، بتأویلہ، اس کی تعویل، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے. یعنی یوسف علیہ السلام ایشورنس ان کو دیتے ہیں کہ میں تمہیں کھانا آنے سے پہلے ہی ان دو خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا. اور پھر دیکھیں کیا کہتے ہیں، ذالکما، یہ جو تعبیر تم دو کے لیے میں پیش کروں گا، مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو مجھے سکھایا میرے رب نے. تو یہ ہے، اس میں کتنی بیوٹی ہے، ہم اس پر نہیں جائیں گے، لیکن ہم اس ورڈ پر آئیں گے. ذالکما، یہ تعبیر بتانا، یہ ایلیکوینس کا علم، یہ علم کہ میں ڈسپلن کے ساتھ تمہارے ساتھ مخاطب ہوں، یہ علم، کما، تم دو کے لیے میں خود کی طرف سے پیش نہیں کر رہا ہوں، مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا. یعنی اس جملے میں دعوت بھی ہے جو کہ آپ تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیں سورہ نمبر 7 کی آیت 22 میں کیا ہے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ شیطان ان کو پھسلاتا ہے دھوکے سے. اب پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے ان سے کیا کہتا ہے، وَنَادَاهُمَا،
اور پکارا ان دو کو ربہما ان دو کے رب نے الم انہاکما کیا میں نے تم دو کو منع نہیں کیا ان تلکما یعنی تل کا شجرتن لکما میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا میں نے تم دو کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا الم انہکما کیا میں نے تم دو کو منع نہیں کیا تھا ان تلکما الشجرہ اس درخت سے تم دو کو منع نہیں کیا تھا وَأَكُلْ لَكُمَا تو یہاں دیکھیے لکما الگ ہے یہاں پہ لکما مرج ہے یعنی اس درخت سے تم دو کو منع نہیں کیا تھا وَأَكُلْ لَكُمَا اور کیا میں نے تم دو کو نہیں کہا تھا ان الشیطان کہ بے شک شیطان لکما تم دو کا عدو مبین کھلا نمایاں دشمن ہے تو یہاں پر ہے ذالکما یعنی وہ خواب کی تعبیر یا وہ علم تم دو کے لیے یہاں پہ کون ہے دو قیدی یعنی کما کس کی طرف ہے دو قیدیوں کی طرف اور یہاں تل کا کس کی طرف ہے درخت کی طرف اور کما کس کی طرف ہے آدم اور حوا علیہم السلام اب یہاں دیکھیں یہاں کیا ہے کم ذالکم یعنی وہ چیز تمہارے لیے ذالکن وہ چیز تم سب عورتوں کے لیے اب آئیے ان آیات کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 49 میں ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ اور یاد کرو جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون سے فرعون کی آل سے یسومونکم سوء العذاب انہوں نے تمہیں پکڑ رکھا تھا ایک سخت عذاب میں یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے بلاؤن آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف عظیم یعنی بڑی آزمائش تھی سورہ یوسف کی آیت 32 میں دیکھیں یعنی عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے اس سے پہلے وہ ایپیسوڈ اپنے آنکھوں کے سامنے لائیے جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے ان کو بلایا پھر ان کو چاقو دیے پھر انہوں نے ہاتھ کاٹے اور کہا ما ھذا بشر یہ تو بشر نہیں ہے اب عزیز مصر کی بیوی بولتی ہے قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين تو عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی قالت ذالکن یہ ہے تمہارے لیے الذی لمتننی فی یہی تو وہ ہے جس پر تم میری ملامت کرتی تھی تم میرے پیٹھ پیچھے کافی بہتان اندازیاں کرتی تھی دیکھا اب اپنا حشر ذالکن یہ ہے تمہارے لیے یعنی جان لو یہ ہے وہ جس پر تم میری ملامت کرتی تھی اور اس کے بعد کیا ہے وَلَقَدْ رَادُّوهُ اور البتہ تحقیق میں نے ہی اسے پھسلایا عن نفسہ اپنی جان سے فاستعصم اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اب یہاں مزید دیکھیں یہ فکرہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اگر وہ نہ کرے جو میں اسے حکم دیتی ہوں لَيَسْجُنَنَّ میں ضرور اسے داخل کر دوں گی قید خانے میں وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور وہ ہو جائے گا ذلیل و خوار بے عزت تو یہاں پہ ہم نے دیکھا جمع کے لیے آیا ہے ایک طرف سے کم ذالکم یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو آزمائش تھی تمہارے لیے تھی اور یہاں عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے یہ ماجرا یہ تمہارے لیے ہے یہ ہے اب اس آخری آیت کو دیکھ لیتے ہیں سورہ نمبر 7 کی آیت 43 میں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
تو آج اللہ کے کرم سے یہ آیت ہمارے سامنے آئی ہے، جس سے کہ ہم نے اس کلاس کا آغاز کیا تھا کہ آپ اور میرا یہاں پر بیٹھنا یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کوششوں کا ہی نتیجہ نہیں ہے۔ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کھینچیں گے ان کے سینے سے من غل، یعنی کینے کو، خلش کو، ہر خلش کو ان کے سینوں سے کھینچیں گے، نکالیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز یہ نہ پاتے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ بخشی ہوتی۔ اس کے بعد دیکھیں، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یعنی البتہ تحقیق آئے رسول ہمارے رب کے حق کے ساتھ۔ اس کے بعد ندا ہوگی، ونودو، اور انہیں پکارا جائے گا، ونودو، اور انہیں پکارا جائے گا، ان کے تلکم الجنہ، یہ جنت تمہارے لیے ہے، اورثتموہا، تم اس کے وارث بنائے گئے ہو، کیوں بلا؟ بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کر آئے ہو۔ تو یہاں پر تلکما، تل کا جنت کے لیے، کم وہ جنتی لوگ جو جنت میں جائیں گے، اور فکرہ دیکھیے کیا کہیں گے، یہ اللہ کا کرنا ہے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسماء اشارہ للبعید میں ہم نے کاف المخاطبہ کے ساتھ اس کا ایک مرجر دیکھا، جس میں کہ ہم نے دیکھا لکم، لکما اور لکن کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا ذالکما، تلکما، ذالکم، تلکم، ذالکن، تلکن۔ ذالکما، تلکما ڈیول کے لیے لگتا ہے، چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، اور ذالکم مذکر جمع کے لیے، تلکم بھی مذکر جمع کے لیے، ذالکن اور تلکن مؤنث جمع کے لیے، اور یہ ذال اور یہ تل، یہ کیا؟ یہ خود مذکر اور مؤنث کے لیے ہے۔ یعنی آج ہم نے اسماء اشارہ کو مخاطبہ کے ساتھ دیکھا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔